آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا میری امت کا فخر قرآن پاک ہے، لیکن آج قرآن پہ امت فخر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کو ہم قرآن کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھنا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، وہاں ہم انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے ہماری۔ قرآن کے مقابلے میں انگلش کی کوئی حیثیت نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ کے دور میں انگلش کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ کسی نبی کو اللہ نے انگلش زبان نہیں عطا کی، کوئی کتاب انگلش میں نہیں اتری، کسی صحابی کو یہ زبان نہیں ملی، لیکن عربی میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ یہ نور ہے، یہ نبی کی زبان ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے، عبور بھی ہونا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم فخر کی چیز نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، انکار نہیں۔ دنیاوی علم ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ہمارے لیے نفع مند ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن بالاتفاق جو علم ہماری انگلی سے پکڑ کر ہمیں اللہ کے دروازے تک پہنچا رہا ہے، جو ہمیں جنت کا تعارف کرا رہا ہے، وہ علم دین ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ نے کون سا علم پڑھا ہے؟ انبیاء کی سیرت اٹھاؤ، تمام نبیوں نے شریعت کا علم پڑھا ہے، کسی نبی نے دنیا کا علم نہیں پڑھا۔ یہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنے ادارے میں، اپنی درسگاہ میں اپنے شاگردوں کو شریعت کا علم پڑھا ہے، توحید کا علم پڑھا ہے، جو آج مدارس دینیہ میں پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہم تو معاذ اللہ مدارس پہ فتوے لگاتے ہیں، دنیاوی اداروں کو مدارس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مدارس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر پاکستان پہ خصوصی انعام ہے اللہ کا۔ سب سے زیادہ مدارس دینیہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ غیر ممالک سے لوگ علم دین کے حصول کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں، لیکن ہم ناقدرے ہیں۔ ناقدرہ نہیں بننا، ہم نے مدارس کا احترام کرنا ہے، مدارس کی قدر کرنی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھانا ہے۔ بچوں کو دنیا کا علم پڑھائیں گے، یہ دنیا میں کام آئیں گے، دین کا علم پڑھائیں گے، آخرت میں کام آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ ایک ایسا روشن تاج رکھا جائے گا جس کے سامنے سورج سر جھکا دے گا۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم پہ لازم ہے ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں، دین کی عظمت کو سمجھیں، اور اس کے حقوق پورے کریں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، قرآن کے حقوق پہ بھی بات کریں گے۔ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں جنہیں ہم نے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، ہم نے قرآن کا تہ دل سے احترام کرنا ہے۔
کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں ادا کرنا جس میں قرآن کی توہین ہو۔ دوسرا حق یہ ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے دکھائی دیتے۔ اس لیے قرآن پڑھو اور صحیح پڑھو، غلط نہ پڑھو۔ پہلے اچھے انداز سے سیکھو، جس عمر میں بھی ہو قرآن سیکھو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو آخری عمر میں اسلام لائے تھے، انہوں نے آخری عمر میں قرآن سیکھا۔ آخری عمر میں قرآن سیکھنا شرم کی بات نہیں، سعادت کی بات ہے۔ ضرور سیکھو۔ اور اچھا قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دنیاوی علم تو انسان کا بہت بڑا ہو، انگلش فر آتی ہو، لیکن دین کے معاملے میں انسان کمزور ہو، اچھا قرآن پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب نہ کر سکے، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ نماز بھی صحیح ہونی چاہیے، قرآن بھی صحیح ہونا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا حق یہ ہے ہم قرآن سمجھیں۔ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ رب العالمین نے قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ ہم اس کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کر سکیں۔ حقیقی تعلق سے کیا مراد ہے؟ سمجھ کا تعلق، فہم کا تعلق، اس کے فلسفے، اس کے پیغام اور مزاج کو سمجھنے کا تعلق۔ قرآن پڑھنے کا مقصد صرف عربی عبارت نہیں، صرف ختم اور شبینہ نہیں، اس کے مفاہیم و مطالب میں غور و فکر ضروری ہے۔ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے مختلف عقائد، مختلف نظریات، مختلف بشارتیں، مختلف انعامات بیان کی ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ افسوس ہے ہماری مسلمانی پہ، آج ہمارا ایک رسمی تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ بوقت ضرورت قرآن کو استعمال کرتے ہیں تعویذ دھاگا کے لیے۔ مولوی صاحب بھینس دودھ نہیں دیتی، بکری دودھ نہیں دیتی، بیٹا رات کو نہیں سوتا، کوئی آیت بتاؤ۔ ان کاموں کے لیے قرآن کو رکھا ہوا ہے اور ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی قرآن سے تعلق بنانا ہے، مضبوط تعلق بنانا ہے۔ قرآن عظیم کلام، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اللہ کا ترجمان ہے۔ پھر بڑی بات یہ ہے قرآن کا معجزہ ہے، اسے سب سمجھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آسان بھی ہے، سستا بھی ہے۔ سب سے سستا علم علم قرآن ہے، علم دین ہے۔ دنیاوی علوم جو ہیں یہ مہنگے ہیں۔ ہمارا کمزور طبقہ جو بمشکل 3 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اعلیٰ اداروں میں نہیں بھیج سکتا، کیونکہ وسائل نہیں۔ جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ بعض چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے ہیں، بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے پیچھے ہیں۔ تو جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ تو غیر ممالک میں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے شاہزادے، حکمرانوں کے بیٹے، حکمرانوں کی بیٹیاں
یہ غیر ملکوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، امریکہ اور لندن کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں یہ لوگ۔ پاکستان میں پڑھنا بھی ان کی توہین ہے، پاکستان سے علاج کروانا بھی توہین ہے، جبکہ عوام کی حالت یہ ہے، عوام کا غریب طبقہ اپنے بچوں کو ملک میں اچھے اداروں میں نہیں پڑھا سکتا۔ بعض کے لیے نظام تعلیم اور ہے، بعض کے لیے اور ہے، بات قابل غور ہے، لیکن دین میں ایسا نہیں۔ مدارس دینیہ میں جاؤ، جہاں وحی کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آ رہی ہیں، جا کر دیکھو، چاہے امیر باپ کا بیٹا ہے، چاہے غریب باپ کا بیٹا ہے، چاہے چھوٹے خاندان کا ہے، چاہے بڑے خاندان کا ہے، ایک استاد کے پاس بیٹھ کر، ایک چٹائی پہ بیٹھ کر، ایک درسگاہ میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ چھوٹے بڑے سب ایک ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، وہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کیونکہ دین برابری کا درس دیتا ہے۔ امیر غریب سب دین کا علم حاصل کر کے ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان پہ افسوس ہے، مسلمان نے دین کو ضرورت نہیں سمجھا، دین کو اپنا نصاب نہیں سمجھا۔ اصل نصاب ہمارا مسلمانوں کا وہ ہے، یہ چیز ہمیں اپنے اندر نوٹ کر لینی چاہیے، اپنے عقیدے میں شامل کر لینی چاہیے۔ اصل نصاب وہ ہے جو آقا نے صحابہ کو پڑھایا۔ وہ کون سا نصاب ہے؟ وہ قرآن و سنت کا نصاب ہے، جو آقا نے خود پڑھایا۔ یہ نصاب کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ مدارس میں۔ اس لیے مدارس پہ فتوے نہیں لگانے، مدارس کو سمجھنا ہے، مدارس ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی کمزوری یہ ہے، ہم لوگوں نے آج مدارس دینیہ میں اور دنیاوی اداروں میں بہت بڑا فرق پیدا کر دیا۔ پہلے اتنا فرق نہیں تھا، آج ہم نے پیدا کر دیا۔ دنیاوی ادارے بالکل مدارس کے الٹ چل رہے ہیں، بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ جو چیزیں مدارس میں شرط ہیں، ان پہ دنیاوی اداروں میں پابندی ہے۔ مثال کے طور پہ پگڑی ہے، داڑھی ہے، نبوی لباس ہے، نقاب ہے، یہ چیزیں مدارس میں شرط ہیں، ان کے بغیر مدارس میں داخلہ نہیں ملتا۔ جو مدارس صحیح دین کا کام کر رہے ہیں ان میں یہ چیزیں شرط ہیں، لیکن دنیاوی اداروں میں ان ساری چیزوں پہ پابندی ہے۔ بلکہ مملکت خدا داد اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، جو خالص اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس ملک میں ایسے ادارے بھی ہیں جہاں کوئی باپردہ بچی جاتی ہے داخلہ کے لیے، پردے کی پابند ہے، اسے فارغ کر دیا جاتا ہے، واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسی بچیوں کے لیے جگہ نہیں، نقاب والوں کے لیے ہمارے ہاں جگہ نہیں، داڑھی والوں کے لیے جگہ نہیں، پگڑی والوں کے لیے جگہ نہیں، ٹوپی پگڑی پہ پابندی ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پوری یہود و نصارہ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ دنیاوی اداروں میں پڑھانے والے بھی مسلمان ہیں، دینی اداروں میں پڑھانے والے بھی مسلمان ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں۔ دونوں نے نوجوان نسل کی اسلامی اور نبوی تربیت کرنی ہے، ورنہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے دونوں حضرات کو چاہیے اپنی نوجوان نسل کی اسلامی تربیت کریں، ان کے عقائد و نظریات کا خیال رکھیں، اور سب کر سکتے ہیں۔ جو
دنیاوی اداروں میں بیٹھے ہیں یہ بھی دین کا کام کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی نسل کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب بھائیوں کو دین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔